صفحات پر مبنی طویل ایک ٹویٹ کیا ہے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے. انہوں نے خود تو نہیں کیا ظاہر ہے, ان کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا الزام ہے ہماری 30 سال کی سیاست میں. دانیال صاحب, بیرسٹر صاحب, ٹو یو آن دس, کیا آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے ان اے کورٹ آف لا؟ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف لا, یو آر اے بیرسٹر ماشاء اللہ یور سیلف. آپ کو لگتا ہے آپ ڈیفینسیبل ہے آپ کا یہ آرگیومنٹ اگر یہ عدالتوں میں جا کر چیلنج کیا جاتا ہے, اگر آپ بین کر دیتے ہیں پارٹی کو سے؟ کیونکہ ہمارے پروگرام پہ پچھلے روز طارق فضل صاحب بھی تھے, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں دی ادر ڈے, سب کہہ چکے ہیں کہ یہ اس طرح کا فیصلہ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی نہیں ہوا ہے حتمی طور پر. آپ کی اپنی پارٹی میں بھی جو ڈسینٹنگ آوازیں ہیں, کیا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ یہ عدالت لے کے جائیں گے اور وہاں انہوں نے اگر کوش کر دیا اور اڑا کر پھینک دیا آپ کا یہ بین, تو پھر آپ کو ایک مزید امبیرسمنٹ کا سامنا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا معنی خیز ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ جو آج حالات چل رہے ہیں وہ دے آر مچ ڈفرنٹ دین اینی ادر اور ایور سین ان پاکستان. جو انہوں نے ایک ایٹماسفیئر بنا دیا ہے, جو عمران خان صاحب کی فیسش سوچ ہے, جو جلاؤ گھیراؤ کی سوچ ہے, پاکستان کو کبھی آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, کبھی بند کرنے کی بات کرتے ہیں. بنو کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, ان کی ایک جماعت کے بندے نے کنڈیم کیا, 10 نے اس کے فور کیا, اس کو کنٹروورشل کر دیا. 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کس طرح شہداؤں کو یا اپنے آرم فورسز کے لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش, ان کی فیملیز کو, اینڈ اٹ کنٹینیوز. آئی ایم ایف کی ٹیم ادھر پاکستان بیٹھی ہوئی اور آئی ایم ایف کے اگینسٹ پروسیشنز کر رہے ہیں, یہ امریکہ میں ان کے اگینسٹ جلا رہے ہیں ٹائرز, اور کہنے کہ پاکستان کا نیگوشیٹ نہ کرو, پاکستان کی غریب کے لیے جو نیگوشیٹ کریے گورنمنٹ, ان کے ساتھ اگر آپ نے بات کی تو ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے. آل دیز تھنگس. دیکھیں, میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں آج تک پولیٹیکل پارٹیز بین ہوئی ہیں, وہ وائی ہیو دے بین بینڈ؟ دیو بین بینڈ بیکاز ان کی جو ایکشنز تھا یا ان کا جو ایکشن تھا وہ نان اسٹیک ایکٹرز کی طرح تھا, اور پاکستان نان اسٹیک ایکٹرز کی طرح, اور پاکستان کو ویکن کرنے کا اکنامکلی, ایکسٹرنلی, انٹرنلی, آپ کے آرم فورسز کو ویک کرنے کا, اور آپ کی لوگوں کو انسائٹ کرنے کا کسی طرح سے بھی. فرقہ واریت ہو, کوئی بھی ہو. میں خالی آپ کو ایک چیز بتاؤں, 30 more seconds. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ اب صرف یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ذہن صاحب, میں کل بھی دو پروگرامز میں اکٹھے تھے, میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, کیونکہ ان کی جماعت جو ہے وہ انگریزی بولتی ہے, یا یہ زیادہ بہتر گڈ لوکنگ ہے, یا اسٹرکچرلی وائز تھوڑے ڈفرینٹ ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین, نو, مطلب جماعت کے کوئی بھی لوگ, کہ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو ڈو ناٹ, دے کین گو اسکاٹ فری فار اینی تھنگ. آپ کا پاکستان کا جھنڈا جرمنی میں اتار کے جلایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر ان کے لوگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو لیکن آپ کے ان کی جماعت کے لوگ ان کے اوپر ان کے فور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل کا حصہ ہیں. دیکھیں, جب آپ ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو, اپنے اداروں کو خود کمزور کرتے ہیں, اور آپ کے پھر you're just adding fuel to the fire that is already there. تو ہم نے ان کو بین نہیں کر سکتے. پہلی بات, اس کا ایک پروسیجر ہے جو فالو ہوگا. We will make up the case and once it has been approved from the cabinet. تو پھر یہ نیچ جرک پریس ٹاک کیوں کر دی تھی وفاقی وزیر اطلاعات نے؟ انہوں نے کہا ہم تو ان کو بین کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ there is no tolerance. اور کیا اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں کہ آپ لوگ کابینہ میں یہ اپروو کرنے لگے تھے؟ یہ آفٹر تھاٹ ہے آپ کا. نہیں, this is not an after thought. We have to, there is a procedure that needs to be followed and we are following the procedures. اور وہ پروسیجر فالو ہو کر ایونچولی اسی کی طرف جائے گا کہ دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پروگریس کر رہا ہو, پاکستان میں غریب لوگوں کی چیخیں نکلی ہوں, ہم آئی ایم ایف سے زخمی پاکستان کے لیے جو لہو لہان ہے اس کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہوں, اور ہمارے ملک کو ویکن کیا جائے. ہمارے خلاف پالیسیز دیکھیں, یا دو سوچیں, ایک سوچ نکل سکتی ہے, یا پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ کی سوچ, یا پاکستان کو آگے لے کے جانے کی سوچ. یہ دونوں سوچیں اکٹھی نہیں آگے بڑھ سکتی, اور جو بلیک میلنگ کی سیاست ہے وہ اس ملک میں خیر آباد کہنا پڑے گا اور اس کو روکنا پڑے گا. اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ ایٹ واٹ ایور فورم. زین صاحب جو ہیں بڑے ریزنیبل بندے ہیں, ان کے والد صاحب ریزنیبل بندے ہیں, ان کی جماعت میں اور ریزنیبل لوگ ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ 4 لوگ ریزنیبل ہیں اور سارے لوگوں کو اکساتے رہیں تو آپ ان کو یو لیو دیم اسکاٹ فری. میں آپ کی طرف سے دوبارہ ہوں گی, میں آپ سے عرض کروں گی آپ نے ان کے والد صاحب کو بھی ریزنیبل کیا ہے, بٹ ایز وی اسپیک ہی از انڈر پریزن. یہ زین صاحب, آپ اپنے ریزن سے کیسے پھر جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو بڑے سنگین الزامات ہیں.
ये या तो पाकिस्तान को आगे ले जाने की सियासत चलेगी या फिर ब्लैकमेलिंग की और पाकिस्तान को नीचे धकेलने की सियासत चलेगी। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जाता है या बड़ी ब्लैटेंट बात है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है, आप उसको हर तरह से आप उनको प्रॉप अप करते हैं, प्रमोट करते हैं, ओनली बिकॉज इट सर्व्स योर कॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, सबसे पहले तो मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करूंगा। देखिए, इसके अंदर दो चीजें हैं। बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसका एक सियासी पहलू है और एक इसका लीगल पहलू है। अब आपने दानियाल से सवाल किया कि क्या आप इसको डिफेंड कर पाएंगे। ऑब्वियसली दानियाल ये बात नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। आपने खुद कहा एक नी जर्क रिएक्शन आया इत्तलात और नशरियात के वजीर अता तारड़ साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ये हम कैबिनेट में भेजेंगे अप्रूवल के लिए। इसहाक डार साहब ने जब आए तो उन्होंने कहा कि जी हतमी फैसला नहीं हुआ। कैबिनेट पिछले 2 दिन से बैठी है और कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर है यह आइटम, लेकिन कैबिनेट कोई हतमी फैसला इस पे नहीं कर पाई। उसकी 2 वजूहात है। पहली वजह उसकी ये है, रजा भाई ने बड़े क्लियरली आपको बताया कि इस चीज को 17(2) का भी जिक्र किया, 15 दिन के अंदर अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना होगा। इन कोर्ट ऑफ लॉ आपको खड़े होके दलाइल के साथ, शवाहिद के साथ, सबूत के साथ बताना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे कौन से इक़दाम किए हैं जो कि टेररिज्म के ज़िम्मे में आते हैं या कंस्पिरेसी के ज़िम्मे में आते हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे। वो है इसका लीगल पहलू। अब उसका आ जाता है पॉलिटिकल पहलू। पॉलिटिकली कोई भी जमात, प्लीज होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मुझे बेग योर पार्डन, मुझे ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, आपने